السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت نیر تاباں شاہ خوباں مکین گنبد خضرا ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں جس طریقے سے درود پاک پڑھاؤں با آواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج جو مجھے عنوان دیا گیا ہے رف اللہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ جتنا اہم عنوان دیا گیا ہے، کاش اسی طرح عوام بھی رہتی تو گفتگو اور مؤثر ہوتی اور سمجھانے میں بھی بہت آسانی ہوتی، اس لیے کہ یہ ایسا عنوان ہے، اس عنوان کو اہل علم کے مابین گفتگو کرنی چاہیے اور لوگوں کے سامنے اس کو واضح کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور ہر چیز کا اللہ جاننے والا ہے۔ عزیزان محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہے، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ماننا تو دور کی بات ہے، اگر آخری نبی ہونے میں شک بھی کرتا ہے، شک کہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تردد ہے، تب بھی وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد دنیا میں اگر کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے نبی ہونے پر کوئی دوسرا آدمی دلیل مانگے تو دلیل مانگنے والا آدمی بھی کافر ہو جائے گا۔ پھر کہتے ہیں اس لیے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ قرآن نے کہہ دیا وخاتم النبیین، آخری نبی ہے، تو اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں خود وضاحت فرمائی۔ قرآن کی تقریباً 100 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور حدیث میں 200 حدیثیں کم و بیش 200 حدیثیں ایسی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو
آخری نبی ہونے کی صراحت فرمائی ہے کہ میں نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب ان 200 حدیثوں میں سے کچھ حدیثیں، چونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس پر اتنی گفتگو تفصیل کے ساتھ کر سکوں، کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آخری نبی کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے، اور جتنے لوگ اس کو ماننے والے ہیں وہ سب کافر ہے۔ اور ان میں سے نہ کسی کے نکاح میں جانا، نہ کسی کی نماز جنازہ پڑھنا، نہ اس کی دعوت قبول کرنا، نہ اس کے ساتھ بیٹھنا، نہ ان کے ساتھ دوستی اختیار کرنا، یہ سب ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم ان سے قطع تعلق کر لیں، ان سے دور رہیں۔ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کافر، اس کے جتنے ماننے والے ہیں وہ صریح کافر۔ آج کے دور میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے شکیل بن حنیف، وہ بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں، اور وہ اس وقت اورنگ آباد کی طرف میں ہے، خلد آباد کی طرف، اورنگ آباد خلد آباد کی طرف۔ 2002 سے اس نے مسیح مدعو ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس نے کہ کہتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں اور میں ہی جو ہے وہ امام مہدی ہوں، دونوں میں ہی ہوں، اور وہ نبوت کا دعویٰ کر، وہ خود بھی کافر ہے اور جتنے لوگ اس کو ماننے والے ہیں وہ سب کے سب کافر ہیں۔ ہاں ایک مسئلہ بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا سوائے حضرت عیسیٰ کے، وہ بھی نئے نبی نہیں ہوں گے، وہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ جب قیامت بالکل قریب آئے گی تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ واپس بھیجے گا، اور تقریباً 30 سے 40 سال تک کہ وہ دنیا میں رہیں گے، اور وہ نکاح کریں گے، ان کی اولادیں ہوں گی، اور وہ ملک شام میں جا کر دجال کو قتل کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا آخری آرام گاہ جو ہے وہ میرے قبر کے میرے بغل میں، میرے پہلو میں ہوگا، یعنی وہ مدینے میں جا کر ان کا وصال ہوگا، اور جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں ان کے پہلو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن کیے جائیں گے۔ تو اچھا وہ بھی آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے آئیں گے، ہوں گے اگرچہ نبی، لیکن وہ نبی ہونے کی حیثیت سے یہاں نہیں آئیں گے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے یہاں دنیا میں تشریف لے کر کے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں چند حدیثیں بڑی تیزی کے ساتھ پڑھتا ہوں، تشریح اور تفسیر اور توضیح میں بعد میں پھر انشاءاللہ کسی موقع پر کروں گا۔ صرف آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ حضور آخری نبی ہے۔ پہلی حدیث پیش کر رہا ہوں، صحیح مسلم میں ہے، یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، یہی حدیث امام احمد بن حنبل کے مسند میں بھی ہے، یہی حدیث مسند ابو یعلا میں بھی ہے، یہی حدیث صحیح ابن حبان میں بھی ہے، اور یہی حدیث مسند ابی عوانہ میں بھی ہے۔ مسلم کی حدیث نمبر ہے 1523 1523۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دیگر انبیاء پر، دوسرے نبیوں پر 6 چیزوں کے باعث فضیلت دی گئی ہے، 6 چیزوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے تمام نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے نمبر 1، میں جوامع الکلم سے نوازا گیا ہوں۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے الفاظ بہت مختصر ہوتے ہیں اور معنی بہت کثیر ہوتے ہیں۔ اس کو اس الفاظ میں سمجھیے کہ جس طرح حضرت خواجہ غریب نواز نے انا ساگر کو صرف ایک کوزے میں سما لیا تھا، کوزہ پیالہ بہت چھوٹا تھا لیکن پانی اتنا زیادہ تھا، لیکن آپ کی کرامت یہ تھی کہ ایک پیالے میں سارا پانی سما گیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ حضور کے الفاظ ہوتے بہت کم ہیں، لیکن اس کے معنی اگر لکھے جائے تو کئی کتابیں بھر جایا کریں۔ یہ اس کو کہا جاتا ہے جوامع الکلم۔ پھر دوسری چیز حضور فرماتے ہیں وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے مجھے
روب کے ذریعے سے میری مدد فرمائی۔ حضور اگرچہ بہت حسین تھے، لیکن جس طرح حضور حسین تھے اسی طرح آپ کا چہرہ روب و دبدبہ والا تھا۔ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اگر کوئی میرے نبی کو دیکھ لیتا تھا تو اس کے دل میں خوف طاری ہو جاتا تھا، حضور کا ڈر طاری ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی گزرے ہیں جن کا نام ہے عثمان بن شیبہ، انہوں نے یہ ٹھان رکھی تھی، مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا۔ جب جنگ واقع ہوئی اور لڑنے کے لیے گئے تو جنگ میں ابتدا میں ہوا یوں کہ ایک ایک آدمی لڑائی کرتے تھے، لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ افراتفری مچ گئی اور سب ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیا۔ عثمان بن شیبہ کہتے ہیں کہ مجھے موقع مل گیا کہ میں حضور کو شہید کر دوں، میں اتنا قریب ہو گیا کہ اگر میں حملہ کرتا تو حضور شہید ہو جاتے، بس ابھی میں حملہ ہی کرنے والا تھا کہ اچانک میری طرف آگ کا انگارہ آتا ہے، آگ کا شعلہ بڑھتا ہے میری طرف سے، جس کی وجہ سے میری آنکھیں چندیا جاتی ہے، میں گھبرا جاتا ہوں اور مجھ پر روب و دبدبہ طاری ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ آگ کا شعلہ ہٹا تو میری نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ تھے، تو مصطفیٰ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور جیسے ہی میں نے مصطفیٰ کو دیکھا تو آپ کی مسکراہٹ کی وجہ سے میں کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یہ حضور کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا روب و دبدبہ عطا فرمایا تھا کہ اس روب کی وجہ سے انسان کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، روب و دبدبہ کے ذریعے سے میری مدد کی گئی۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمِ، اور مال غنیمت کو جنگ میں میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اور میرے لیے تمام روئے زمین کو پاک بھی بنا دیا گیا، اور تمام روئے زمین کو اللہ نے میرے لیے اور میرے امتیوں کے لیے مسجد بنا دیا۔ پہلے کے زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے وہ صرف عبادت گاہ میں ہی سجدہ کر سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ حضور کے صدقے میں اللہ نے پوری روئے زمین کو پاک بھی فرما دیا، اور جہاں بھی بندہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول بھی فرما لے گا۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور اللہ نے مجھے تمام مخلوقوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ پہلے مخلوق مخصوص قوم کی طرف، مخصوص قبیلے کی طرف، مخصوص زمانے کی طرف اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے، اور وہ بھی صرف جس کی طرف بھیجا گیا وہ اسی کے رسول ہے۔ اور حضور کا معاملہ ایسا ہے، وہ صرف انسان کے رسول نہیں تھے، وہ فرشتوں کے بھی رسول تھے، وہ جناتوں کے بھی رسول تھے، وہ آسمان کے بھی رسول تھے، وہ زمین کے بھی رسول تھے، وہ چرندوں کے بھی رسول تھے، وہ فرندوں کے بھی رسول تھے، حتیٰ کہ سمندروں کے بھی رسول تھے، کنکریوں کے بھی رسول تھے، حتیٰ کہ سمندر میں جو مچھلیاں ہیں اس کے بھی رسول تھے۔ دنیا و ما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے اور دنیا کے اندر ہے، اللہ نے سب کی طرف قیامت تک کے لیے اللہ نے میرے مصطفیٰ کو رسول بنا کر کے بھیجا تھا۔ حضور فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے تمام انسانوں کی طرف، تمام مخلوقوں کی طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا۔ اور اخیر میں کہتے ہیں وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھے تمام رسولوں کا آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، تمام نبیوں کا آخری۔ یہ ایک حدیث۔ اب دوسری حدیث میں تشریح کرنے کے بجائے صرف الفاظ پڑھتا جاؤں گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرونه قال فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا ان الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلا اتخذ ابراهيم خليلا وقال آخر ما بأعجب من كلام موسى كلمه تكليما وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه وقال آخر آدم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نجي الله وهو كذلك وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك وآدم اصطفاه الله وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يحرك الله أكبر حلق الجنة فيفتح الله لي
فَيُدْخِلْنِيهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخْرَ. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 13616. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ چند صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب ان کے قریب پہنچے تو انہیں کچھ گفتگو کرتے ہوئے سنا. ان میں سے بعض نے کہا تعجب کی بات ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. دوسرے نے کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے سے زیادہ تعجب خیز تو نہیں. ایک نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ اور روح بنایا. کسی نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، سلام کیا اور فرمایا میں نے تمہاری گفتگو اور تمہارا تعجب اظہار تعجب سنا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، بے شک وہ ایسے ہی ہے. حضرت موسیٰ نجی اللہ ہے، بے شک وہ اسی طرح ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ اور کلمت اللہ ہے، واقعی وہ اسی طرح ہے. حضرت آدم کو اللہ نے چن لیا ہے، وہ بھی یقیناً اسی طرح ہے. لیکن آگے ارشاد فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، لیکن لوگوں میرے صحابیوں سنو میں اللہ کا حبیب ہوں، لیکن اس بات پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے. میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں، مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہی رہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے لیے ہی جنت کے دروازے کو کھولے گا اور میں ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اور سب سے پہلے جنت کا کنڈا کھٹکھٹانے والا بھی میں ہی ہوں، لیکن اس میں بھی میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اور آگے فرماتے ہیں میرے ساتھ فقیر اور غریب مومن ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے. اور اخیر میں فرماتے ہیں میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، لیکن اس بات پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے. یعنی میں آخری نبی ہوں تو لواء الحمد کا جھنڈا اللہ مجھے عطا فرمائے گا، شافع مشفع اللہ مجھے بنائے گا، میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. یہ دوسری حدیث پاک ہو گئی. تیسری حدیث حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لخمسة اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 12,299 اور دوسری جگہ پر ہے 13,339. اللہ اکبر. حضرت محمد بن جبیر مطعم وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 5 نام ہے. کتنے نام ہیں؟ 5. انا محمد، میں محمد ہوں. وانا احمد، میں احمد ہوں. وانا الماحی یمحو اللہ بی الکفر، اور میں ماہی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا ہے جس وقت، اس سے پہلے پورا مکہ، مدینہ پاک، بلکہ پوری دنیا کفر کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا. لیکن 23 سال کی قلیل مدت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کئی ملکوں تک اسلام کو پہنچایا اور ان کے سینے سے کفر کے برائیوں کو مٹا کر کے اللہ سے انہیں قریب کر کے جنت کا حقدار بنا دیا ہے. تو حضور فرماتے میں ہی ماہی ہوں، یعنی مٹانے پتھر دل والوں کو حضور نے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا تھا. حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضور فرماتے میں ہی ماہی ہوں، اللہ میرے ذریعے سے کفر کو مٹا دے گا. وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، اور آگے فرماتے ہیں کہ میں ہی حاشر ہوں،
یعنی میرے بعد ہی قیامت قائم ہوگی اور حشر برپا ہوگا، میں جب چلا جاؤں گا تو اس کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ اور فرماتے میں ہی عاقب ہوں۔ عاقب کہتے ہیں انا الذی لا بعدی انا الذی لا نبی بعدہ، عاقب وہ ہے کہ میرے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا، یعنی میں آخری نبی بن کر کے تشریف لایا ہوں۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرزاق نے مصنف میں بیان کیا ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس کے علاوہ آگے بڑھیے، میں چوتھی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ عز وجل آدم علیہ السلام اخبرہ بنبیہ فجعل یرا فضائل بعضهم على بعض فرأى نورا ساطعا في اسفلهم قال یا ربی من هذا قال هذا ابنك احمد هو الاول هو الاخر هو الاول مشفع وفي روایت اول شافع۔ یا اللہ اکبر، تاریخ ابن عساکر کے اندر موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 23,000 اللہ اکبر 256 کم و بیش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں اپنے حبیب مکرم کی خبر دی، پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی بعض پر بعض کی فضیلتوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے پھر انہیں اپنے نیچے ایک نور پھیلا ہوا دیکھا تو عرض کیا مولا یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا یہ آپ کا بیٹا احمد ہے اور یہ اول بھی ہے، یہ آخر بھی ہے اور یہی شفاعت کرنے والے بھی ہے۔ یہ اول بھی ہے، یہ آخر بھی ہے اور یہ لوگوں کی شفاعت کرنے والے بھی ہیں۔ اگرچہ حضور آئے سب سے اخیر میں ہے لیکن اللہ نے سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کے نور کی تخلیق فرمائی ہے، سب سے پہلے تخلیق فرمائی ہے۔ یہ چوتھی حدیث ہو گئی۔ اس کے بعد پانچویں حدیث عن ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اذنب آدم الذنب الذي اذنبه رفع رأسه الى العرش فقال اسألك بحق محمد الا غفرت لي فاوحى الله اليه وما محمد ومن محمد فقال تبارك اسمك لما خلقتني رفعت رأسي الى عرشك فاذا هو مكتوب لا اله الا الله ومحمد رسول الله فعلمت انه ليس احد اعظم عندك قدرا مما جعلت اسمه مع اسمك فأوحى الله عز وجل إليه يا آدم إنه آخر النبيين من ذريتك وإن أمته آخر الأمم من ذريتك ولولاه يا آدم ما خلقتك۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1992۔ حضرت ابن عمر روایت حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے حکمت و مشیت ایزدی کے تحت خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کرنے لگے اے میرے مولا میں تجھ سے محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، محمد کے وسیلے سے اللہ اکبر دعا مانگتا ہوں، کیا پھر تو مجھے معاف نہیں فرمائے گا؟ اللہ نے فرمایا اے آدم تو محمد کیا ہے اور محمد کون ہے کیسے جانتا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ تیرا نام بابرکت جب تو نے مجھے خلعت تخلیق پہنائی تھی تو میں نے اس وقت اپنا سر اٹھا کر کے دیکھا تھا، تیرے عرش کی طرف دیکھا تھا، وہاں عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے جان لیا تھا کہ تیرے نزدیک سب سے عظیم المرتبت اگر کوئی محبوب ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے، اسی وجہ سے میں نے ان کا نام لیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میری عزت اور میری منزلت کی قسم، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں یہ تو نے سچ کہا اے آدم، سن یہ تیری اولاد میں سے خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، اور میں اس کی امت میں اور اس کی امت تیری اولاد میں سے آخری امت ہوگی، اور اے آدم اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے اپنا اللہ اکبر نائب بھی نہ بناتا، بلکہ تجھے جو میں نے پیدا کیا ہے اسی محمد کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے۔
یہ ایک حدیث ہو گئی، یہ پانچویں حدیث ہو گئی۔ چھٹی حدیث کی طرف آپ آگے بڑھئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قول اللہ عز وجل وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ قَالَ كُنْتُ أَوَّلُ النَّبِيِّينَ قَالَ كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ وَآخِرُهُمْ فِي الْبَعْثِ۔ اللہ اکبر۔ امام دیلمی نے مسند الفردوس میں اس حدیث کو بیان کیا، حدیث نمبر 1411۔ اسی طرح امام طبری نے جامع البیان فی تفسیر القرآن میں بیان کیا، حدیث نمبر 2125۔ ابن کثیر نے تفسیر القرآن میں بیان کیا، حدیث نمبر 3470۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کو کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ، اے محبوب آپ کہہ دیجئے جب ہم نے انبیاء سے ان کی تبلیغ رسالت کا عہد لیا، خصوصاً آپ سے اور نوح سے، تو اس کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں خلقت کے لحاظ سے سب سے پہلا ہوں۔ خلقت مطلب پیدائش، میں پیدائش کے لحاظ سے سب سے پہلا ہوں، اور بعثت بھیجے جانے کے لحاظ سے میں سب سے آخری نبی ہوں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی ذلی نبی آئے گا، نہ کوئی بروجی نبی آئے گا، کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی نبی ہونے کو مانے تو وہ انسان کافر ہے، اس کی اقتداء کرنے والا کافر ہے، اس کی نبوت کو اگر کوئی جائز سمجھے تو وہ بھی انسان کافر ہو جائے گا۔ چھٹی حدیث عن قتادہ رضی اللہ عنہ قال كنت اول الناس فی الخلق وآخرهم فی البعث۔ حضرت قتادہ سے بھی یہی مروی ہے، حضور نے فرمایا میں لوگوں میں تخلیق کے اعتبار سے اول اور بعثت کے لحاظ سے میں سب سے آخر پر آیا ہوں، اللہ نے مجھے سب سے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس کے بعد ساتویں حدیث عن ثوبان انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سیخرج فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی۔ امام حاکم نے المستدرک میں بیان کیا، حدیث نمبر ہے 18390۔ حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میری امت میں 30 ایسے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا میری امت میں 30 لوگ ایسے پیدا ہوں گے، 30 لوگ جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آنے والے لوگ بہت ہیں، اور بہت سے کر گئے ہیں اور بہت سے کرنے والے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے مسیلمہ کذاب نے کیا تھا، اور وہ بھی حضور کے دور میں کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ آدھا اسلام آپ لے لو، آدھا میں لے لیتا ہوں، آدھا آپ سنبھالو، آدھا میں سنبھالو۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں تو آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسیلمہ کذاب کے گردن کو مار کر کے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ میری خطا کو معاف کر دینا، جو میں نے سب سے بہترین انسان حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اور اس اچھے کام کی وجہ سے کہ جو میں نے مسیلمہ کذاب کو مار دیا ہے، اللہ اکبر، اس نے کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور میرے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آ نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں میری امت میں 30 ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، جو یہ دعویٰ کریں گے۔ اور پھر حضور کیا فرماتے ہیں وَأَنَا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، لیکن لوگوں یاد رکھو میں نبیوں کا آخری ہوں، لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ساتویں حدیث ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایک اور حدیث پاک سنیے، 8ویں، عن ابی بکرہ قال اکثر الناس فی شأن مسیلمہ الکذاب قبل ان يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام رسول الله فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فقد أكثرتكم في شأن هذا الرجل
وَأَنَّهُ كَذَّابُونَ مِن 30 كَذَّابًا يَخْرُجُونَ قَبْلَ الدَّجَّالِ. یہ امام حاکم نے بھی اس کو بیان کیا. حدیث نمبر 18625. اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک حضور نبی اکرم نے مسیلمہ کذاب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار نہیں فرمایا تھا، لوگوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ کہا. پھر ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان خطاب کے لیے تشریف فرما ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، یہ شخص جس کے متعلق تم بہت زیادہ گفتگو کر رہے ہو، جس کو تم بہت اچھا سمجھ رہے ہو، جس کو تم بہت نیک سمجھ رہے ہو، بے شک یہ دجال اکبر سے پہلے نکلنے والا 30 جھوٹوں میں سے ایک بڑا جھوٹا ہے. جو انسان نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا نا، وہ دین کا چولا پہن کر آئے گا، وہ کلمہ بھی پڑھے گا، وہ دین کی باتیں بھی کرے گا، وہ میٹھی میٹھی باتیں بھی کرے گا، وہ اچھی باتیں بھی سنائے گا، لیکن اس کے سینے سے ایمان ایسے نکل چکا ہوگا جیسے دودھ تھن سے نکل جاتا ہے اور دوبارہ وہ دودھ تھن میں واپس نہیں ہوتا ہے. ایسے وہ انسان کافر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ ایک جھوٹا انسان تھا. اس کے آگے اور بڑھتے ہیں. 90 حدیث کے بعد ان اسماعیل قال قلت لابن ابی اوفا رأيت ابراہیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مات صغیرا ولو قضی ان یکون بعد محمد نبی عاش ابنہ ولکن لا نبی بعدہ. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی اوفا سے کہا کہ کیا آپ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے تھے. اگر اللہ تعالی کا فیصلہ ہوتا کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم، اللہ ان کو نبی بناتا، لیکن میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. اس کے بعد 10ویں حدیث حضرت عمر کے حوالے سے حضور نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. لو اگر ہوتا تو ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے. یہ 10 حدیث ہو گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی 11ویں حدیث سنیے. ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. قال فشق ذلك على الناس فقال لكن المبشرات. قالوا یا رسول اللہ وما المبشرات؟ قال رؤيا المسلم وهي جزء من اجزاء النبوة. میں صرف آپ کو حدیث پڑھ کر کے سنا رہا ہوں، تشریح توضیح میں گیا نہیں. اگر میں تشریح توضیح ہر ایک کی کرنا چاہوں نا تو میرے کو پھر کم سے کم 10 گھنٹے چاہیے. تقریباً میں نے 52 کے قریب حدیثیں جمع کر کے آپ کے سامنے لایا ہوں تاکہ میں اس کو پیش کر سکوں، لیکن صرف حدیث پڑھ رہا ہوں. جو مین حدیث ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ یہ عقیدہ واضح ہو جائے کہ میرے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، میرے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں. اور نبی کو آخری نبی ماننا ہمارے نبی کو یہ عین ایمان کی جڑ اور اصل ہے. اگر کسی نے حضور علیہ السلام کو آخری نبی ماننے میں ذرا بھی تردد اور شک کیا، وہ انسان فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، فوراً خارج ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھیں. سنیے 11ویں حدیث حضور علیہ السلام فرمائے، یہ جامع ترمذی کی ہے، اسی طرح امام حاکم نے المستدرک میں بیان کیا، اسی طرح امام احمد بن حنبل نے مسند میں بیان کیا، امام مقدسی نے الاحادیث المختار کے اندر بیان کیا. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامت و نبوت ختم ہو گئی. کیا کیا ختم ہو گئی؟ ان الرسالۃ والنبوۃ. امامت سے مراد یہاں رسالت کہ رسالت اور نبوت ختم ہو گئی. فلا رسول بعدی ولا نبی، اور میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ میرے بعد کوئی نبی پیدا ہوگا. نہ کوئی رسول پیدا ہوگا نہ کوئی نبی پیدا ہوگا. قال فشق ذلك على الناس.
پھر حضور راوی کہتے ہیں کہ یہ بات لوگوں کے لیے باعث رنج ہوئی کہ اب تک جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے امتیوں کے درد کو سنا، تکلیف کو سنا، ان کی پریشانیاں حل کی، لیکن اگر حضور چلے گئے، اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ہمارے معاملے کون حل کرے گا؟ ہمارے معاملات کیسے درست ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا لیکن بشارتیں باقی رہیں گی۔ حضور علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بشارتیں کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کا خواب اور یہ نبوت کا ایک حصہ ہے، یعنی کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پاک انسانوں کے ذہن میں سونے کی حالت میں ڈال دیتا ہے، جو وہ دیکھتے ہیں حقیقت میں ایسا ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں الرؤیا الصالح، اچھے خواب، یہ نبوت کا حصہ ہوتا ہے۔ جیسے فجر کی نماز سے پہلے صبح سویرے جب آپ خواب دیکھتے ہیں اور کوئی اچھی چیز آپ نے دیکھی تو اللہ اس کے جیسا آپ نے دیکھا ہے ویسے ہی آپ کی زندگی میں ویسا ہوتا بھی ہے۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں، ایک خواب حقیقت ہے، ایک خواب جو ہے وہ غلط ہے، اور ایک خواب وہ ہے جو انسان دن بھر سوچتا رہتا ہے تو وہی خواب میں آ جاتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن ایک خواب ایسا ہوتا ہے جو بالکل صحیح ہوتا ہے، وہ عین فجر سے پہلے کے وقت میں جو انسان دیکھتا ہے وہ ہوتا ہے۔ کہا گیا کہ اگر اچھے خواب دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو اور وہ اچھے خواب لوگوں کے درمیان بیان کرو، اور برے خواب دیکھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو 3 مرتبہ، بائیں کندھے کی طرف تھو 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 کر دو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب برے خواب تم نے دیکھا اور اعوذ باللہ پڑھ لیا تو اللہ اس کی برکت سے جو آپ کی زندگی میں برائی آنے والی تھی اللہ وہ تمام برائیوں کو ٹال دے گا۔ اور کہا گیا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ دنیا میں کچھ ہونے والا تھا لیکن دنیا میں آپ نے کوئی اچھائی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی وجہ سے دنیا میں آپ کو وہ سزا نہیں دی بلکہ وہ سزا خواب میں دکھا کر کے اللہ نے اس مصیبت کو تمہارے اوپر سے ٹال دیا۔ نبوت وہ آ کر کے اللہ نے تمہارے اوپر سے ٹال دیا، یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ کہا کہ میرے بعد اب کوئی رسول نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اچھے خواب انسان کو دکھائی دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے آگے آپ بڑھئے، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رؤیا المسلم جزء من 46 جزءا من نبوہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مسلمان کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی اب تو کوئی نبی نہیں ہوگا لیکن نبوت کے جو انعامات ہوتے ہیں ان انعاموں میں سے ایک انعام اللہ نے مومنین کو خواب کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ خواب کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس شکل میں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث اور سنیے، عن عبداللہ ابن عمرو یقول خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما کل مودعی فقال انا محمد النبی الامی قاله ثلاث مرات ولا نبی بعدی اوتیت فواتح الکلم وخواتمه وجوامعه وعلمت کم خزنة النار وحملته العرش وتجوز بی وعوفیت امتی فاسمعوا واطیعوا ما دمت فیکم فاذا ذهب بی فعلیکم بکتاب اللہ احلوا حلالہ وحرموا حرامہ۔ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل کی ہے، حدیث نمبر ہے 6606۔ حضرت عبداللہ بن عمرو روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس طرح تشریف لائے جیسے کوئی الوداع کہنے والا آتا ہے، بس آپ نے ارشاد فرمایا میں محمد نبی امی ہوں، میں محمد بھی ہوں نبی امی بھی ہوں،
آپ نے یہ 3 بار ارشاد فرمایا. اس کے بعد فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر کہتے اوتی تو فواتح الکلم و خواتمہ و جوامعہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کلمات کا آغاز اور کلمات کا اختتام عطا کیا، ان کی جامعیت عطا کی. اور میں جانتا ہوں کہ دوزخ کے فرشتے کتنے ہیں، دوزخ کے فرشتے کتنے ہیں، اور عرش اٹھانے والے فرشتے کتنے ہیں. میری امت سے میری وجہ سے درگزر کیا گیا اور میری امت کو معافی دے دی گئی. یعنی اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اے محبوب ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب آپ کی امت کو اجتماعی طور پر میں کبھی عذاب نہیں دوں گا جب تک کہ آپ ان کے درمیان موجود ہے. یہی وجہ ہے جس طرح قوم لوط کو عذاب دیا گیا ہماری امت کو نہیں دیا جائے گا. قوم سمود کو ہلاک کیا گیا، امت محمدیہ کو نہیں کیا جائے گا. حضرت نوح کی امت کو ہلاک کیا گیا، امت محمدیہ کو نہیں کیا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں فرعون اور اس کی فرعونیت کو ہلاک کیا گیا، عذاب اس طرح عذاب نہیں دیا جائے گا. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں لوگوں کو جو سور بنایا گیا اس طرح عذاب نہیں دیا جائے گا. یعنی ہم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اور ان کی امتیوں کو جس طرح اجتماعیت کے ساتھ عذاب ہوا ہے، ان کو تباہ کر دیا گیا ہے، اجتماعی طور پر ان کی بستیوں کو اللہ اکبر نیست و نابود کر دیا گیا ہے، ایسا عذاب حضور فرماتے ہیں میری امت پر کبھی نہیں آئے گا. بلکہ حضور کا صدقہ تو یہ ہوگا اگر انسان پہاڑوں کا گناہوں کا پہاڑ لے کر کے اپنی قبر میں چلا گیا اور اگر کسی امتی نے یا اس کی اولاد نے اس امتی کی بخشش کے لیے دعا کی تو مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دے گا. میرے آقا کے صدقے میں اگرچہ ہم گناہگار ہی کیوں نہیں، خطا کار ہی کیوں نہیں، سیاکار ہی کیوں نہیں، لیکن نسبت محمدی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس نسبت محمدی کے صدقے میں اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر کے اللہ ہمیں ضرور جنت عطا فرمائے گا. اس لیے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کی 120 صفحے قائم فرمائے گا، لیکن حضرت آدم کی امت سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے تمام امتیوں کی جو صف لگائے گا وہ صرف 40 صفحے لگائے گا، لیکن تنہا اللہ میری امت کے 80 صفحے لگائے گا. ہم اگرچہ اخیر میں آئے ہیں لیکن مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ سب سے پہلے جنت ہمیں عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر. سب سے پہلے اللہ ہمیں جنت عطا، یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، میری وجہ سے میری امت کو معاف کر دیا جائے گا. کیسے ہیں رسول نے ہمارے لیے؟ حضور علیہ السلام چونکہ ہمیشہ ہمارے لیے دعا کرتے تھے نا، پیدا ہوئے تو ربی حبلی امتی کہا، نماز میں رہے تو ہمارے لیے دعا کی، حتیٰ کہ معراج کے لیے گئے اللہ نے کہا مانگو اے حبیب کیا مانگتے ہو؟ حضور علیہ السلام نے عرض کیا مولا بس میری امت کی بخشش فرما دے. کہا اس کے علاوہ اور مانگو اب غیر ذالک؟ تو کہا کہ اللہ بس کچھ نہیں، میری امت کی بخشش کر دیں. اور آپ فرماتے 70,000 مرتبہ اللہ نے مجھ سے سوال کیا مانگو محبوب کیا مانگتے ہو؟ تو میں نے اللہ سے 70,000 سوالوں کے جواب میں نے صرف ایک ہی کہا اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، اے اللہ میری امت کی بخشش. اتنا پیار کرے آپ سے رسول، آپ کے لیے کبھی نہیں بھولے، آپ کو کبھی نہیں. حتیٰ کہ ایک دن جب امتیوں کے احوال پر نظر ڈالی نا اور امتیوں کے اعمال کو دیکھا تو آپ بے چین ہو گئے اور مجلس سے اٹھتے ہیں اور پہاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انتظار کرنے لگے کہ ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے، لیکن حضور نہیں آتے ہیں. صحابہ کو یہ تشویش لاحق ہو گئی کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ اکبر معاذ اللہ حضور کو کسی نے شہید کر دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھی نکلا اور دیگر حضرات بھی نکلے اللہ اکبر، لیکن حضور کسی کے گھر میں ہمیں نہیں ملے. اللہ
اللہ اکبر کسی گلی میں ہمیں نہیں ملے, کسی علاقے میں ہمیں نہیں ملے. ایک دن پورا گزر گیا, حضور سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی, ہماری دھڑکنیں بڑھ گئی, راتوں میں نیند نہیں آتی تھی. جب رات میں ہم تلاش کیے حضور ہمیں نہیں ملے, دوسرے دن بھی ہم نے تلاش کیا حضور ہمیں نہیں ملے. اللہ اکبر پھر رات میں تلاش کیا حضور ہمیں نہیں ملے. جب مدینے کی بستیوں میں اور مدینے کی گلیوں میں حضور ہمیں نہیں ملتے ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں, ذرا ادھر تلاش تو کریں, میرے آقا کا کہیں گزر اس جانب سے تو ہوا تو نہیں ہے. جب پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں تو ایک بکری والا جو بکری چرا رہا تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے, وہ صحابہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے پیغمبر کو دیکھا ہے کیا, تم نے محمد رسول اللہ کی زیارت کی ہے؟ وہ بکری والا انسان کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ تمہارے رسول کون ہے, میں نہیں جانتا کہ تمہارے پیغمبر کون ہے, میں نہیں جانتا کہ یہ محمد کون ہے, البتہ اتنا سنو 3 دن سے اس پہاڑ کی کھو سے رونے کی اور بلکنے کی آواز آ رہی ہے, اور جب سے وہ اس غار میں رو رہے ہیں اس دن سے آج تک کے نہ میری بکریاں کھاتی ہے نہ میری بکریاں رو پیتی ہے, بلکہ وہ بکریاں کھانا پینا چھوڑ کر کے وہ بھی آہوزاری میں لگے ہوئے ہیں. صحابہ سمجھ گئے کہ وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب گئے تو کیا دیکھا, حضور اپنا سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اور رو رو کر کے ایک ہی دعا کر رہے ہیں, رب ہب لی امتی, اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے, اے اللہ میری امت کی بخشش کر دے, اے اللہ میری امت کو معاف کر دے. میری امت اگر میری نگاہوں کے سامنے جہنم میں جائے گی تو مجھ سے یہ برداشت نہ ہو سکے گا. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا کل قیامت کے دن کبھی حوض کوثر پر جائیں گے تو کبھی اللہ اکبر جو اللہ نے پلسرات بنائی ہے اس کے قریب جائیں گے, تو کبھی اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے, تو کبھی سفارش کریں گے, تو کبھی شفاعت کریں گے, ایک ایک امتی کو تلاش کریں گے. اللہ اکبر. علامہ حسن رضا نے کہا اللہ اکبر, عزیز بچے کو جس طرح ایک ماں تلاش کرے قسم خدا کی یہی حال آپ کا ہوگا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت قیامت کے دن اس طرح ہوں گے کہ ان کے نور چہرے سے نور چمک رہا ہوگا. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے دن حضرت آدم کی امت سے لے کر قیامت تک کے لوگ ہوں گے اور آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ میرے آقا ارشاد فرمائیں گے میرے صحابیوں یہ تو بتاؤ, ایک استبل کے اندر سفید گھوڑے بھی ہو اور کالے گھوڑے بھی ہو تو کیا سفید گھوڑے کو پہچاننے میں کوئی دشواری ہوگی؟ تو صحابہ نے کہا نہیں نہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی. تو میرے آقا فرماتے ہیں بس سفید گھوڑوں کی مثال یہ میرے امتی کی ہے, ان کے چہرے سے نور چمک رہا ہوگا, اور کہا یہ چمک اس بنیاد پر ہوگا کہ وہ نماز کے لیے وضو کر رہے ہوں گے, وضو کی وجہ سے ان کے چہرے پر اللہ نے نور عطا کیا ہوگا, ان کے ہاتھوں پر نور دیا ہوگا, ان کے چہروں پر نور دیا ہوگا, ان کے پیروں پر نور دیا ہوگا, وہ نور سے چکمگا رہے ہوں گے. اللہ کے رسول ایک ایک امتیوں کو تلاش کر کے اللہ کی بارگاہ میں لائیں گے اور کہیں گے مولا یہ میرا امتی ہے, اس پر رحم فرما دے, اے اللہ اس پر کرم فرما دے, اے اللہ اس کو معاف کر دے. آپ ذرا سوچو تو صحیح, اس قیامت کے احوال کو یاد کر کے میرے آقا میدان محشر کو یاد کرتے, اس غار کے اندر صرف رو کر کے ایک ہی دعا کرتے, اے اللہ میری امت کی بخشش فرمانا, اے اللہ میری امت کے حالت زار پر رحم فرمانا. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, اللہ آپ کو ناراض نہیں کرے گا, اللہ آپ کے امتیوں کے حوالے سے قیامت کے دن شرمندہ نہیں کرے گا. اے اللہ آپ اے آقا اپنا سر اپنے سجدے سے اٹھا لیجئے. اللہ اکبر. لیکن میرے آقا سر نہیں اٹھائیں گے. حضرت ابو بکر نے سفارش کی, سر نہیں اٹھایا. عمر نے سفارش کی, سر نہیں اٹھایا. عثمان نے سفارش کی, سر نہیں اٹھایا. مولا علی نے سفارش کی, سر نہیں اٹھایا. تب لوگوں نے یہ مشورہ کیا میرے آقا سر نہیں اٹھائیں گے, لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت اپنا سر سجدے سے اٹھا لے تو ان کی بیٹی فاطمہ سجدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ صدیقہ کو بلا لیا ہو. اگر سجدہ فاطمہ نے آ کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سفارش کی تو مصطفیٰ اپنا سر سجدے سے اٹھا لیں گے. لوگ چاہتے ہیں اور کہتے ہیں آقا کی
کی شہزادی سیدہ فاطمہ آپ چلے، آقا 3 دن ہو گئے ہم سے دور ہے، نہ آقا کھا رہے ہیں نہ آقا پی رہے ہیں، بس امت کی یاد میں رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ ہم نے بہت گزارش کی سر اٹھانے کو، لیکن سر اٹھانے سے آقا تیار نہیں ہے، لہٰذا آپ چلے۔ سیدہ فاطمہ آتی ہے، کون سیدہ فاطمہ؟ جن کے چادر تطہیر کو، اللہ اکبر، جن کے چہرے کو کبھی ماں مہر نے نہیں دیکھا۔ کون سیدہ فاطمہ؟ جن کے چہرے کو کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ کون سیدہ فاطمہ؟ جن کے پاکیزگی اور طہارت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ کون سیدہ فاطمہ؟ جب قیامت کے دن جائے گی اللہ یہ اعلان کرے گا، اے محشر والو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اس لیے کہ ہمارے محبوب کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے۔ 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ جنت کی طرف جائے گی۔ یہ پردے کا مزاج تھا، دنیا میں جب پردے کا اہتمام کیا اس کا انعام آخرت میں بھی یہ ہوا۔ 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ کو جنت کی طرف لے جایا گیا۔ لیکن یہاں آگے کی گفتگو بڑھانے سے پہلے میں اپنی بہن بیٹیوں سے کہوں گا، میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، میں اپنے ماں سے کہوں گا، او میری بہن، تم غیر محرموں کے سامنے اپنے چہرے کو کیوں کھولتی ہو؟ تم ننگے لباس کیوں پہنتی ہو؟ جنس ٹی شرٹ پہن کر کے غیر محرموں کے سامنے کیوں جاتی ہو؟ اللہ نے تمہارے جسم کو بہت نازک بنایا ہے، اللہ نے تمہارے جسم کو بہت پاکیزہ بنایا ہے، تم ایک قیمتی موتی ہو، تمہاری جیسی کوئی دولت نہیں ہے۔ جانتے ہو عورت ہی وہ ہے جسے نبی تو نہیں بنایا گیا لیکن نبی کی ماں ضرور بنایا گیا، نبی کی بیٹی ضرور بنایا گیا، نبی کی بہن ضرور بنایا گیا، صحابہ کی ماں ضرور بنایا گیا، غوث پاک کی ماں ضرور بنایا گیا، خواجہ صاحب کی ماں ضرور بنایا گیا۔ ماں کا اتنا بڑا درجہ عورت کی شکل میں عطا کیا، اس لیے اگر تمہارا وقار محفوظ ہے، تمہاری عزت محفوظ ہے، تمہاری آبرو محفوظ ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گرا نہیں سکتی، اپنی آنکھوں کی ہوس کے ذریعے سے تمہیں برباد نہیں کر سکتی۔ اور جب تم اس کیفیت کے ساتھ زندگی گزارو گی کہ کوئی غیر محرم تمہارے چہرے کو نہ دیکھے، جب قیامت میں جاؤ گے تو سیدہ فاطمہ اپنی چادر تطہیر میں تمہیں سمیٹ کر کے جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ اس لیے سیدہ فاطمہ کی سنت پر چلو۔ بہرحال یہ میرا عنوان نہیں ہے، ضمناً میں نے باتیں بتا دی۔ اب سیدہ فاطمہ چل رہی ہے، گویا کہ پہاڑ کے فرشتے رشک نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، آسمان کے فرشتے رشک نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، حوران بہشت جنت سے دیکھ رہی ہے کہ سیدہ فاطمہ چل رہی ہے۔ جب غار کے اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا اپنا سر سجدے سے اٹھا لیجئے، بابا اپنا سر اٹھا لیجئے، لیکن میرے آقا وہ ہے کہ روتے جا رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے، ہم جیسے بدکاروں کے لیے، ہم جیسے عصیاشیاروں کے لیے، ہم جیسے ناکاروں کے لیے آقا آنسو بہاتے جا رہے ہیں اور بلک بلک کر کے رو رہے ہیں۔ تب سیدہ فاطمہ نے کہا تھا بابا اپنا سر سجدے سے اٹھا لیجئے، ورنہ اگر آپ کی بیٹی نے سر سجدے میں رکھ لیا تو پھر قیامت تک کے لیے سر نہیں اٹھائے گی، قیامت تک کے لیے سر نہیں اٹھائے گی۔ جب یہ جملے کہے نا تو بیٹی کا درد دل میں آیا اور پھر جا کر کے مصطفیٰ سر اٹھاتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور نے آپ کے لیے اللہ اکبر اتنے آنسو بہائے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے نبی کی محبت میں کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے نبی کی محبت میں؟ نمازیں کیوں چھوڑتی ہے آپ کی؟ سجدے کیوں چھوڑتے ہیں آپ کے؟ تلاوت قرآن کیوں چھوڑتے ہیں آپ کے؟ چہروں پر داڑیاں کیوں نہیں ہے آپ کے؟ جھوٹ چگلی غیبت برائی سے آپ باز کیوں نہیں آتے؟ بچو ان چیزوں سے بچو۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر وعوفیت امتی، اللہ نے میری وجہ سے میری امت کو معاف فرما دیا ہے، میری وجہ سے۔ اور فرماتے میں اس وقت تک کہ جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں اپنے ایک ایک امتیوں کو جہنم سے نکال کر کے میں جنت میں داخل نہ کروں۔ وہ میرے نبی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا وعوفیت امتی، میری وجہ سے اللہ نے میری امت کو معاف کر دیا۔ پھر فرماتے حضور فاسمعوا واطیعوا ما دمت فیکم فاذا ذهب بی فعلیکم بکتاب اللہ احلوا حلالہ وحرموا حرامہ۔ حضور فرماتے ہیں میری امت سے میری وجہ سے درگزر کر دیا گیا
اور معافی دے دی گئی ہے۔ پس میرے ارشادات سنو، حضور نے فرمایا فاسمعوا، میرے ارشادات سنو، وَأَطِيعُوا، اور میری اطاعت کرو، ما دمت فیکم، جب تک میں تم میں زندہ ہوں، یعنی ظاہری حیات سے ہوں، فَإِذَا ذُهِبَ بِي، اور جب میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، فَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، تو اللہ کے کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یعنی قرآن کو پکڑ لینا۔ احلوا حلالہ، اور قرآن میں اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اسے حلال جاننا، وحرموا حرامہ، اور اللہ نے جس کو حرام کیا ہے اس کو حرام جاننا، اور جو چیزیں حرام ہیں اس کے قریب نہیں جانا، اور جو چیزیں حلال ہے اس کو سینے سے لگا لینا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کہ آخری نبی ہونے کے بعد ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو ہے اللہ اکبر کتاب اللہ کو تھام۔ آخری جب خطبہ دیا نا میرے حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو کیا کہا آقا نے؟ لوگوں، تم میں سے کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تم میں سے کسی کالے کو کسی اللہ اکبر گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تم میں سے کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، وہ باپ تمہارے حضرت آدم ہے، اور تم سب ان کے بیٹے ہو، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، آپس میں ظلم نہیں کرنا، آپس میں ایک دوسرے کا مال نہیں کھانا، ناحق مال نہیں کھانا، چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، ڈکیتی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے سنو، اللہ اکبر، انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہ، اللہ اکبر، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اگر تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے لن تدلوا بعدی، تو میرے بعد تم ہرگز کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ فیکم کتاب اللہ، ان میں سے ایک چیز ہے اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز ہے وعطرت و اہل بیت، کہ میری عطرت اور میری اہل بیت ہے، اور دوسری حدیث جو مسلم میں ہے یہ ہے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم کتاب اللہ و سنتی، کہ میں کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں، اور میں اپنی سنت اور طریقے کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور یہ حدیث، یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ میرے آقا کا آخری خطبہ ہے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب دنیا سے تشریف لے کر کے جانے والے ہیں۔ کہتے ہیں میرے بعد تم کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا، یعنی قرآن مقدس پڑھنا، قرآن مقدس سے اللہ اکبر اپنے قوانین کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ اکبر۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، آج ہمیں گانے تو یاد ہے، آج پکچر کے اسکرپٹ تو یاد ہے، آج ہمیں اللہ اکبر نئے نئے سانگز تو یاد ہے، لیکن افسوس اس امت محمدیہ کو قرآن یاد نہیں ہے۔ قرآن یاد تو بہت دور کی بات ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے بچے نہ حافظ بنتے ہیں، ہمارے بچے نہ عالم بنتے ہیں، نہ ہمارے بچے قرآن سے شغف رکھتے ہیں۔ ایسے جناب جی کو گھر میں بلایا جاتا کہ 50 روپے میں 15 منٹ پڑھا دو نا، بس کافی ہو گیا۔ قرآن کو تم نے اتنا سستا سمجھ لیا ہے، قرآن کو تم نے اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے۔ سنو، امام ربانی قرآن، حافظ قرآن کی کیا شان بیان کرتے ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے سامنے اگر کوئی حافظ قرآن آ کر کے بیٹھتا نا، اور امام ربانی کی کا گدہ اگر اونچا ہوتا یا آپ کا بستر اونچا ہوتا، آپ اس کے برابر میں کبھی نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ حافظ قرآن کے مقابلے میں اپنے بستر کو سمیٹ لیتے تھے، اور حافظ قرآن کے اوپر کبھی نہیں بیٹھتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے جس کا خلاصہ یہ ہے، جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہو میں اس کی برابری کیسے کر سکتا ہوں، جبکہ خود اسرار رموز الہی تھے، اتنے بڑے درجے پر فائز تھے۔ آپ نے فرمایا 1000 سال کا میں مجدد ہوں، آپ کہتے ہیں اللہ کے اسرارات میں اتنے جانتا ہوں۔ لوگوں، اگر تمہیں میں لکھانے کی کوشش کروں تو نہ تم لکھ سکتے ہو، نہ تمہارے دماغ میں وہ باتیں بیٹھ سکتی ہے، نہ تمہارا قلم اس بات کا اہل رہتا ہے کہ تم اسے قلم کے ذریعے قلم بند کر سکو۔ لیکن اس کے باوجود، اتنے بڑے درجے پر فائز ہونے کے باوجود، اللہ نے جس کے بارے میں کہا تھا غفرت لک ولمن توسل بک بواسطۃ او بغیر واسطۃ یوم القیامہ، اے احمد سن، میں نے تجھے بھی بخش دیا، اور جو تیرے سلسلے سے ڈائریکٹ آئے یا کسی واسطے سے قیامت تک آئے گا، تیری وجہ سے ان تمام لوگوں کی میں بخشش کر دوں گا۔ وہ امام ربانی
پانی کا معاملہ یہ تھا، کسی حافظ کے برابر نہیں بیٹھتے تھے، کسی حافظ کے سامنے اگر بستر اونچی ہو جائے اپنی بستر کو نیچا کر لیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس آج اس امت محمدیہ کا حال یہ ہے، عالم کی عزت تو بہت دور کی بات ہے، عالم کا احترام تو بہت دور کی بات ہے، حافظ کا احترام تو بہت دور کی بات ہے، حافظ سے محبت تو بہت دور کی بات ہے، حافظ کو سینے سے لگانا بہت دور کی بات ہے، عالم بننا بہت دور کی بات ہے۔ انسان محبت کی نگاہ سے بھی عالم اور حافظ کو نہیں دیکھتا، جبکہ میرے آقا نے فرمایا 4 چیزیں بننا، 5واں نہیں بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ بننا ہے تو عالم بنو، یا عالم سے محبت کرنے والا بنو، یا عالم کے لیے متعلم بنو، یا کم از کم عالم کی صحبت میں بیٹھو۔ یہ 4 چیزیں بنو گے اللہ تمہیں عالم کی وجہ سے ہدایت عطا کر دے گا۔ 5واں اگر تم بن گئے اللہ فرماتا ہے تم گمراہ ہو جاؤ گے، رسول فرماتے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ آپ ذرا سوچو تو صحیح کتنا بڑا مقام ہے عالم کا۔ تو جس نے عالم سے مصافحہ کیا، جس نے عالم سے محبت کی، جس نے عالم کی خدمت کی، جس نے عالم کا خیال رکھا، قیامت میں اللہ اس کا درجہ کتنا بلند فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر میں اپنے عنوان کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک چیز ہے اللہ کی کتاب، قرآن مقدس ہے۔ اس نے صاحبوں ہر انسان اپنی اولاد کو قرآن پڑھائے اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے، خود بھی قرآن پڑھے، اپنی بیوی اور بیٹیوں کو قرآن پڑھانے کی کوشش کرے۔ اللہ نے چاہا اس کی برکت سے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ کا کلام وہ کلام ہے جس کی تلاوت سے اللہ دلوں کے زنگ کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ کا کلام وہ کلام ہے کہ اگر گھر میں پڑھی جائے اللہ اس کی برکت سے گھر کے شیاطین اور جنات کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ کا کلام وہ کلام ہے جس نیت سے پڑھو گے اللہ اس نیت میں برکت عطا کرے گا۔ موت کے علاوہ کوئی بھی بیماری ہوگی اگر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ لو گے اور اس بیمار پر دم کر دو گے اللہ اس کی برکت سے اسے شفا یابی عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کے بارے میں کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ما ہوا شفا، اس کے اندر شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن جس مقصد سے پڑھا جائے اللہ اس مقصد میں کامیابی دیتا ہے۔ اس نے حضور نے فرمایا ایک کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، اور دوسری چیز وَعِطْرَتِ وَأَهْلِ بَيْتِ، میری اہل بیت ہے، ان کو تھامے رکھنا۔ لیکن ہاں اہل بیت کی محبت میں آ کر کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہنا، کسی صحابی کو برا، وہ کل آ رہا ہے، کل عنوان انشاءاللہ اسی پر گفتگو کریں گے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حوض کوثر پر آ کر یہ دونوں مجھ سے ملنے والے ہیں۔ ذرا اونچے سبحان اللہ بولیے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں قبرستان میں بیان سنا رہا ہوں۔ ذرا اونچی سبحان اللہ بولو، اور اونچی بولیے۔ میں چندہ نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے، بلکہ آپ کو سبحان اللہ کہنے بول رہا ہوں۔ اگر آپ سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو سبحان اللہ کہنے پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، آپ کے گناہ کو مٹائے گا، اللہ آخرت میں آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دے کہ مجلس گونج جائے۔ مزہ نہیں آیا، اور تھوڑا زور سے، پیچھے والے، اور بلند آواز سے سبحان اللہ۔ تو یہ ایک حدیث ہو گئی۔ اب آخری حدیث کی طرف میں بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، ہے نا، آخری حدیث کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 1-2 حدیثیں اور سنا دیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں 2-3 سنا دیتا ہوں، اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ عن ابن عباس عن سعد بن ابی وقاص، یہ صحابی ایسے تھے سعد بن ابی وقاص، اللہ اکبر، ان کی فضیلت ہی جدا ہے لیکن ابھی بیان نہیں کروں گا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں قال خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب فی غزوۃ تبوک فقال یا رسول اللہ اتخلفنی فی النساء والصبیان فقال اما ترضى ان تكون منی بمنزلتهم ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر، بلکہ سیاہ ستہ کے اندر سب میں موجود ہے، 1-2 کو چھوڑ کر حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینے میں چھوڑ دیا اور انہیں جنگ کے لیے ساتھ میں نہیں لے گئے۔ جب حضرت علی کو مدینے کے اندر اللہ اکبر چھوڑ دیا امامت کرنے کے لیے تو وہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے عورتوں اور
بچوں میں پیچھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے تو حضور علیہ السلام نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ سنو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی بن کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ اکبر، ایک حدیث اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کی آتی ہے، عن البراء بن عازب زید بن ارقم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی حين اراد ان يغزو انه لا بد من ان تقيم فخلفه وقال الناس ما خلفه الا شيء كرهه فبلغ ذلك عليا فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فتضاحك ثم قال يا علي اما ترضى ان تكون مني بمنزلة موسى بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت براء بن عازب اور زید بن ارقم کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے جب غزوہ پر جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا ضروری ہے کہ میں رکوں یا تم رکو، یعنی یا تو تم رک جاؤ یا تو میں رک جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کسی اللہ اکبر کسی ناخوشگواری چیز کی وجہ سے ان کو جنگ میں جانے نہیں دیا۔ جب یہ بات حضرت علی کو پہنچی تو وہ حضور کے پاس آئے اور انہیں واقعہ سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر حضور مسکرا پڑے اور فرمایا کہ وہ جو کہتے ہیں وہ صحیح نہیں کرتے ہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے۔ فرمایا اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تیرا مقام و مرتبہ مجھ سے وہی ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ایک حدیث سنیے، ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت الى الناس کافۃ الاحمر والاسود وانما كان يبعث كل نبي الى قريته۔ ابن عمر فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں سرخ اور سیاہ تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، چاہے وہ کالے ہو، چاہے وہ گورے ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ عجمی ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، میں سب کی طرف رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور جتنے نبی آئے ہیں وہ اپنے اپنے قریہ اور گاؤں والوں کے لئے نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، لیکن اللہ نے مجھے تمام جہانوں کا نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ عن الحسن رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا رسول من ادرکت حجا ومن یولد بعدی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا میں ہر اس شخص کا رسول ہوں جسے میں زندہ پاؤں گا اور جو میرے بعد پیدا ہوگا، یہاں تک کہ پیدا ہونے والے قیامت تک کے لوگ ہوں گے، اور جب تک کے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے ہر مولود کے مصطفیٰ نبی بن کر کے تشریف لے کر کے آئے ہیں، ہر ایک کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ ان ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اور تمام عالم کے لیے اللہ نے مجھے ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے، میں ہادی برحق بن کر کے تشریف لایا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے عقیدے پر اہل سنت کے عقیدے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اپنے حبیب پاک کا صدقہ عطا فرمائے اور جو کچھ بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے انجانے میں ہم سے کسی طرح کی کوئی غلطی یا خطا ہو گئی عمدن سہون تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔